کیا آپ دیکھ رہے ہیں اب اس سارے اب کانگریس میں قرارداد آ جائے اتنی بڑی میجورٹی پاس کر دے؟ کا فرق صاحب بہت بڑا قائل ہوں ڈے ون سے عمران خان صاحب کے حوالے سے، جب سے وہ میرے سامنے ایکسپوز ہوئے. یہ جو قرارداد ہے نا یہ کوئی گھر بیٹھے نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے لابنگ فرم جو ہے ہائر کی جاتی ہے. وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک جنرل سیکرٹری ہے جسے سجاد برقی کہتے ہیں، وہاں پہ ایک قادیانی ہے، ایم ڈی ہے ڈاکٹر آصف. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی حال ہی میں جو میچز ہوئے ہیں اس میں جو ٹرانسپورٹ کے اوپر ہمارے انسٹیٹیوشن کے خلاف تشہیر کی گئی، جہاز ہائر کر کے تشہیر کی گئی، پھر آئی ایم ایف کے باہر جب ہمیں فنڈنگ ہونی تھی مظاہرے کیے گئے، پھر اب اس کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس لابنگ فرم کے. یہ قرارداد کے پیچھے پیسے ہیں. یس، پاکستان امریکن پولیٹیکل پارٹی ایکشن کمیٹی جو بنی ہے ان کی، وہ اس میں یہ لوگ شامل ہیں، یہ سارے لوگ. تو یہ اتنے پیسے آتے کہاں سے؟ یہ ملین ڈالرز یہ پیسے اسی طرح آتے ہیں جیسے ارشد شریف مرحوم نے اپنے ایک پروگرام میں لائیو کہا تھا، اور جس طرح میں نے اپنی فارن فنڈنگ والا جو کیس کیا تھا اس میں ثابت کیا تھا اسرائیل اور ہندوستان کی فنڈنگ، اس سے ثابت کی تھی میں نے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے بھی اسرائیل اور ہندوستان سے ہیں. اور آپ دیکھیں ایک ہے بریڈ شیرمن جی جو کہ کانگریس کا رکن ہے، اس نے غزہ میں جو حملہ کیا اسرائیل نے، اور اس کو ٹھیک جسٹیفائی کرنے کے لیے جو قرارداد ریزولوشن اسی کانگریس سے پاس کروائی، اس سے 74 لاکھ ڈالر لیے اسرائیل سے. وہی بندہ ہے جس نے پی ٹی آئی کو، اگر آپ دیکھیں جا کے ان کی ویب سائٹ کے اوپر یا ان کی فیس بک کے اوپر، سب سے زیادہ وہ بندہ شیئر ہوا کیا کرنے کے لیے کہ جی امریکہ میں بھی بانی پی ٹی آئی کے لیے مظاہرہ ہوا ہے، تو وہ مظاہرے کی قیادت اس بندے نے کی تھی. اب اسی کے ذریعے باقی ان لوگوں نے مل کے کروڑوں ڈالر انویسٹ کر کے یہ قرارداد، یہ ریزولوشن پاس کروائی. چلیں اب تو یہ ہو گئی نا، ہو گئی، اور یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے کہ اتنی بڑی میجورٹی سے ہو جائے. تو اب آپ حکومت یا پارٹی کیا سوچ رہی ہے کہ کیا کریں؟ معمولی واقعہ ہی ہے، اس لیے کہ اس قرارداد کی قانونی اور آئینی حیثیت کوئی نہیں ہے. اور اس کے ذرا پس منظر میں تو جائیں نا، آپ لوگوں کو تو پتا چلے کہ پس منظر کیا ہے. پس منظر یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامک ایٹمی قوت ہے. اس کو پہلے فرقہ واریت کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوا. کروڑوں نہیں اربوں ڈالر انویسٹ ہوئے. اب بھی دیکھ رہے ہیں چائنا کے خلاف یہاں جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے، اربوں ڈالر استعمال ہو رہے ہیں، وہ ہندوستان کر رہا ہے، باقی اور قوتیں کر رہی ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی. تو پاکستان کو اسی طریقے سے ڈی سٹیبلائز کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کا جو اس کا ایک انسٹیٹیوشن رہ گیا ہے جس کے ہاتھ میں آپ کی رکھوالا ہے، جو آپ کی ایٹمی قوت کا یا آپ کی سرحدوں کا، اس کو ویک کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، اس پہ حملہ آور ہوا جائے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو گالیاں نہیں دی جا رہی. آپ اٹھائے نا، کمپنی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو برا بلا کہا جا رہا ہے. جتنا کھلے عام آج ایجنسیوں کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور جتنی دلیری کے ساتھ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا گیا، جیسا کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، شہداء کے مجسموں کو توڑا گیا، ایک سازش کے تحت نفرت پیدا کی جا رہی ہے، تو ایک وقت آئے گا نا، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، کہ ہم اس کو عراق، لیبیا یا شام بنانے جا رہے ہیں. ان کے پاس تو اربوں ڈالر تھے بھائی جان، وہ تو کافی دیر تک سسٹین کر گئے. لیکن آج بھی جو ارب پتی تھے، ان کے بچے، بیٹیاں اور بیٹے جائیں جا کے شام کو، لیبیا کو، عراق کو وزٹ کریں. ان کے کیمپوں میں ارب پتیوں کے بچے جو ہیں 3 وقت کے کھانے کے لیے پلیٹ باہر رکھتے ہیں، 2 وقت کا ملتا ہے ان کو. آپ لوگ دیکھیں نا، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم اس کی اوپر قرارداد لائیں گے یہاں سے. آپ لوگ سوچ رہے ہیں، آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ سامنے کیوں نہیں جاتے؟ آپ کے ہاں بھی پارلیمنٹ موجود ہے، آپ اس کو مداخلت سمجھتے ہیں اگر کانگریس میں قرارداد منظور ہوئی؟ نہیں، مداخلت تو ہے نا. ہم نے تو آج تک کسی الیکشن پہ ہاتھ انگلی نہیں اٹھائی. امریکہ میں ہو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، ہر ملک کے اندر آزادی حاصل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے فرچا، اس میں مجھے بتائیں کتنے لوگ قتل و غارت ہوئی ہے؟ بتائیں، ایک بندہ بھی مرا ہے؟ لیکن سوالات تو بہت اٹھے نا. سوالات تو ہر الیکشن پہ اٹھے ہیں. 2013 میں نہیں اٹھے، چلے دور نہیں جاتے، 2018 میں نہیں اٹھے. پاکستان میں روایت نہیں، دنیا میں روایت ہے. لیکن کسی انتخابات میں کوئی کمشنر اٹھ کے آ کے نہیں کہتا کہ استعمال کیا گیا اتنے لوگوں کا. آپ کے ہی پنڈی کے کمشنر اٹھے. صرف کمشنر نہیں،
وہ کمشنر جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ 12 گھنٹے پہلے میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مجھے مبارکباد دے رہا تھا, اور ساتھ مجھے کیا کہہ رہا تھا کہ ہم نے پرائم منسٹر سے بڑے بڑے پروجیکٹس 3-4 جو ہیں عباسی صاحب آپ کے ذریعے لینے ہیں. پھر راتوں رات کیا ہوا, پیسے نے کام کیا. ان کے گھر کے, میں یہاں بات نہیں کرنا چاہتا, میرے اس کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں. ان کی بہو کا تعلق لنڈن سے تھا, پھر وہاں سے انویسٹمنٹ کیسی آئی, پیسے کیسے آئے, یہ ساری چیزوں کو ہم نے انہوں نے سارے بیان پیسے لے کے دیے. نہیں, میں اس وقت شور نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ پیسے لے کے دیے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 گھنٹے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھے, میرے ساتھ آپ کو مبارکباد دے رہے تھے, میرے ساتھ پروجیکٹ اسٹڈی کر رہے تھے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو پھر آپ کو, وہ آپ کہاں گئے؟ وہ مجھے تو معلوم نہیں ہے, میں کسی نہ کسی جگہ تو ہوں گے. نہیں, کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر نکالا, آپ نون لیگ کو ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. نہیں, میں اس بات کو اس لیے نہیں ماننے کے لیے تیار. دیکھیں, یہ بھی ایک دوسرے کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے نا ایسے ہی شرلی چھوڑی جاتی ہے. اس وقت الحمدللہ ہمیں سب کو مل جل کر اس پاکستان کو نکالنا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں جب کہ بھی ہم ٹیک آف کرنے لگتے ہیں, آپ کانگریس کی وہ ریزولوشن کی بات کریں, جب ہم ٹیک آف کرنے لگتے ہیں, جب دیکھیں نا موجودہ وزیر اعظم کو اتنا تو آپ ان 4 مہینوں میں کریڈٹ دیں نا, کہ جو انہوں نے چائنا کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, UAE کے ساتھ, قطر کے ساتھ یا کویت کے ساتھ, ان سب کے ساتھ یہاں تک لے آئے ہیں ہمیں کہ وہ پیسے مانگنے نہیں گئے, کاسا لے کے دیں گے. اس دفعہ وہ اس دفعہ کاروبار کرنے گئے کہ آئیں کاروبار کریں ہمارے ملک کے اندر اور آ کر انویسٹمنٹ کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ آپریشن عزم استحکام کی بات ہوئی, کچھ لوگوں نے تو اس پہ یہ بھی بات کی, تبصرہ کیا کہ سسٹم کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں لوگ, کہ یہاں سے بہت سے جو بڑے عہدیدار ہیں ان کی ایکسٹینشن ہو جائے. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پر صاحب دیکھیں, اس وقت ملک کے حالات یہ ہیں کہ 15 سے 16 لوگ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں, اور ہمیں بات کرتے ہوئے ذرا سی بھی جب ہم ٹھٹھا لگاتے ہیں, جب ہم انسٹیٹیوشن پہ انگلی اٹھاتے ہیں, تو ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم ان بچوں کو دیکھیں جو ماں اپنے بیٹے سے محروم ہو رہی ہے, جو بیوی اپنے خاوند سے محروم ہو رہی ہے, جو بچے اپنے باپ سے محروم ہو رہے ہیں. تو وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے نا. تو اگر وہ چھوڑ دیا جائے تو سوات آپریشن کیوں ہوا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو, سوات آپریشن تب ہوا تھا جب یہ مارگلا کے پیچھے جو پہاڑی ہیں جہاں تک لوگ پہنچ گئے تھے, اس وقت سوات آپریشن. آج تو ابھی کیا سچویشن؟ ابھی سچویشن خراب ہے, لیکن اس سچویشن میں یہ نہیں کیا جائے گا, یہ جو آپریشن اپنا استحکام پاکستان جو ہے, اس کے حوالے سے یہ نہیں ہوگا کہ ڈی لوکیٹ کیا جائے گا پاپولیشن کو. نہیں, لوگ وہیں رہیں گے, ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا. اور ٹارگیٹڈ آپریشن اگر نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ پھر جہاں ہم بیٹھے ہیں پھر یہاں بھی نہیں بیٹھ سکیں گے, اور اس نیشنل اسمبلی کے ہال میں بھی نہیں بیٹھ سکیں. ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جب IPP یعنی استحکام پاکستان پارٹی بن رہی تھی, تو آپ کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سیاسی لوگ ہی بنا رہے ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹیاں بنانی ہی نہیں چاہیے, پارٹیاں نہیں بنانی چاہیے, لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. جو کسی پارٹی میں جانا چاہے اس کو اس پارٹی میں جانا چاہیے, وہاں جا کر ایز اے پولیٹیکل ورکر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہر پارٹی کے اندر یہ ذہن میں رکھیں, فاروق صاحب ہماری پارٹی ہو, کوئی پارٹی ہو, دیکھیں نا وہ جو آتا ہے پیراشوٹر آتا ہے نا, جو گراس روٹ سے نہیں آتا, وہ پھر یہ اس طرح جیسے زبیر عمر جیسے لوگ آئے. دیکھیں نا, میرا اگر آج شہباز صاحب سے تعلق ہے, میاں نواز شریف صاحب سے تعلق ہے, تو میں ٹل ڈیتھ جو میری ان کے ساتھ گفتگو ہے, جو میرے ساتھ ہوتا ہے, میں ناراض بھی ہو جاؤں, میں خدا نہ خواستہ چلا بھی جاؤں, تو میں اپنے دل میں وہ چیزیں رکھوں گا. تو زبیر صاحب بھی تو انٹرویوز میں اس طرح ہی کہتے ہوں گے نا, چلے گئے ہیں تو اب برا بلا کہہ رہے ہیں. لیکن میری تو ایک مثال موجود ہے نا کہ میں نے جماعت اسلامی کو سوئچ اوور کیا نا 2007 میں, تو میرے کوئی انٹرویو ایک ایسا نکالے جس میں نے قاضی حسین احمد صاحب کے متعلق یا ایون پوری جماعت اسلامی کے متعلق ایک لفظ بھی برا کہا. ویسے یہ جماعت اسلامی سے یہاں کا سفر کیوں کیا آپ؟ ہاں, بڑا اچھا سوال ہے یہ. پہلی بات ہے, میں اس کا بڑا مختصر جواب دیتا ہوں کہ میرے میں جو نکھار پیدا کیا, جو میرے میں ایک جسے کہتے ہیں نا بے دھڑک گفتگو کرنے کا انداز, ایک دلیری, یہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس میں نکھار پیدا جماعت اسلامی نے کیا. اب ایشو یہ تھا کہ بائیکاٹ ہو گیا الیکشن کا. میرا اس سے پہلے 2005 میں ایک اور قتل کا مقدمہ میرے پہ شیخ چیز نے بنوایا تھا, میری اس کی دشمنی چل پڑی تھی. تیسرا, میں جو آخری اس کو مطلب اس کویشچن کو میں آنسر کو وائنڈ اپ کروں تو وہ یہی ہے میری جان, کہ ہم نے کالج سے یونیورسٹی جانا تھا, اور ویسے بھی ہم 88 اور 90 میں لاہور میں بیٹھ کے آئیڈیا کی صورت میں
وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگاتے رہے تھے. ٹھیک اگر ہے آپ وہ شروع سے آپ کے ذہن پرانی باتیں سنا ہم نے, نظریاتی ہمارا ایک تعلق اس طرف رجحان تھا. تو پھر میں نے سوئچ اوور کیا, لیکن اس کا مطلب اصل میں بات یہ ہے کہ کالج سے یونیورسٹی جانا تھا, بس اتنی بات. بس یہ پنڈی میں اس طرح ہوتا رہا. آپ کے وہ فیاض الحسن چوہان بھی, لیکن دیکھیں نا ان کے ساتھ مجھے نہ ملائیں, اس لیے کہ انہوں نے تو بہت گندی باتیں کی اپنے قاری صاحب کے متعلق, فلاں کے متعلق. لیکن میں کہتا ہوں کہ جہاں بندہ بیٹھا ہو, جہاں جس سے اچھے وقت گزارا ہو, تو میرا خیال ہے خاندانی آدمی کا یہی کام ہے. ابھی دیکھیں نا میرے پورے کیس میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے میرا ساتھ دیا ہے, میرے بچوں کا ساتھ دیا ہے, میں ہر دفعہ دہراتا ہوں تو وہ مجھے منع کرتے ہیں, تو پھر ایک دن خود ہی کہنے لگے اصلہ کا کام یہی ہوتا ہے. محسن نقوی پاورفل زیادہ ہیں یا وزیر اعظم پاورفل ہیں؟ یہ کیا باتیں چل رہی ہیں, افواہیں کیا چل رہی ہیں؟ ایک شارٹ کمرشل بریک.